اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ محبوب خدا سے دیمک کی اطاعت و محبت۔ اعلان نبوت سے پہلے کے 7ویں سال کفار مکہ نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد روز بہ روز بڑھتی ہی جا رہی، تو وہ غصے سے بے قابو ہو گئے۔ کفار مکہ اور تمام سرداران قریش نے یہ اسکیم بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے اور ان لوگوں کو کسی تنگ و تاریک جگہ میں محصور کر کے ان کا دانہ پانی بند کر دیا جائے۔ چنانچہ اس خوفناک تجویز کے مطابق تمام قبائلی قریش نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ جب تک بنو ہاشم کے خاندان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے لیے ہمارے حوالے نہ کر دیں، تب تک کوئی شخص بنو ہاشم کے خاندان سے شادی نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے ہاتھ کسی قسم کے سامان کی خرید و فروخت نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں سے میل جول، سلام اور کلام اور ملاقات بالکل نہ کرے۔ کوئی شخص ان لوگوں کے پاس کھانے پینے کا کوئی بھی سامان نہ جانے دے۔ اس معاہدے کو منصور بن اکرمہ نے لکھا اور تمام سرداران قریش نے اس پر دستخط کر کے اس دستاویز کو کعبے کے اندر آویزہ کر دیا۔ اس مقاطعے کے دوران مسلسل 3 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم یہ ناقابل بیان مصائب کو جھیلتے رہے، یہاں تک کہ خود قریش کے کچھ رحم دل لوگوں کو رحم آ گیا اور ان لوگوں سے یہ ظالمانہ معاہدہ توڑنے کے لیے تحریک چلائی۔ چنانچہ ہشام بن عمر العامری، رہیب ابی امیہ، مطعم بن عدی، زمعہ بن اسود وغیرہ یہ سب مل کر ایک ساتھ حرم کعبہ میں گئے، اور زبیر نے جو عبد المطلب کے نواسے تھے کفار قریش کو مخاطب کر کے اپنی پرجوش تقریر میں کہا، اے لوگو، یہ کہاں کا انصاف ہے کہ ہم لوگ تو آرام سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور خاندان بنو ہاشم کے لوگ بھوک سے بے قرار ہو کر بربرا رہے ہیں۔ خدا کی قسم، جب تک اس وحشیانہ معاہدے کے دستاویز کو پھاڑ کر پاؤں سے نہ روندی جائے گی، میں اس وقت تک ہرگز چین سے نہیں بیٹھ سکتا۔ یہ تقریر سن کر ابو جہل نے کہا، خبردار، تم ہرگز اس معاہدے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ زمعہ نے ابو جہل کو للکارا اور اس زور سے ڈانٹا کہ ابو جہل گنگ ہو کر چپ ہو گیا۔ اس طرح مطعم بن عدی اور ہشام بن عمرو نے بھی خم ٹھونک کر ابو جہل کو جھڑک دیا۔ ابو الجنتری نے تو صاف صاف کہہ دیا کہ اے ابو جہل، اس ظالمانہ معاہدے سے نہ ہم پہلے راضی تھے اور نہ اس کے پابند ہیں۔ اس مجمع میں ابو طالب بھی ایک طرف بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے لوگوں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ اس معاہدے کے دستاویز کو کیڑوں نے کھا ڈالا ہے، اور جہاں جہاں اللہ کا نام لکھا ہے اس کو کیڑوں نے چھوڑ دیا ہے۔ لہٰذا میری رائے یہ ہے کہ تم لوگ اس دستاویز کو نکال کر دیکھو۔ اگر واقعی اس کو کیڑوں نے کھا لیا ہے تو اس کو چاک کر کے پھینک دو، اور اگر میرے بھتیجے کا کہنا غلط ثابت ہوا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے حوالے کر دوں۔ یہ سن کر مطعم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویز اتار لایا۔ سب لوگوں نے اس کو دیکھا تو واقعی اللہ کے نام کے سوا پوری دستاویز کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ قریش کے چند بہادر کفار ہتھیار لے کر گھاٹی میں پہنچے اور خاندان بنو ہاشم کے ایک ایک فرد کو وہاں سے نکال لائے اور ان کو ان کے گھروں میں آباد کر دیا۔ منصور بن اکرمہ، جس نے اس دستاویز کو لکھا تھا، اس کو خدا کی طرف سے یہ سزا ملی کہ
اس کا ہاتھ شل ہو کر سوکھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے خاندان کے سماجی مقاطع کے دستاویز کی ایک ایک حرف کو چاٹ کر اسے ختم کرنے اور صرف خدا کا نام صحیح اور سلامت چھوڑ دینے والا کیڑا دیمک یا سفید چونٹی تھا۔ اس نے اپنے عمل سے اطاعت و محبت کا ایسا ثبوت دیا جسے کفار بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے۔ محبوب خدا سے زمین کی اطاعت و محبت۔ زمین کی تخلیق فطرت کے اعلیٰ ترین مقاصد کی تکمیل و تحصیل کے لیے کی گئی۔ یہ کیا کم ہے کہ اس کے کرۂ ارض پر بیت اللہ خانہ کعبہ بھی ہے اور محبوب خدا کا روزہ بھی۔ زمین تو ازل سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فراش راہ تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قدم مبارک باہر نکالتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں تلے پیچھے چلی جاتی۔ نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں آنکھیں بچھاتی بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے لپٹی جاتی اور اپنے آپ کو تیزی سے لپیٹتی جاتی۔ اس کا ثبوت اس طرح ملا کہ کئی طویل قامت ساتھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں ہوتے تھے انہوں نے اعتراف کیا کہ اپنی پوری کوشش کے باوجود وہ کسی بھی مسافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بھی آگے نہ نکل سکے۔ اپنے تمام طویل قدم اور تیز رفتاری دونوں کے باوجود وہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہم قدم ہو کر نہ چل سکے۔ انہیں محسوس ہوا کہ زمین گویا صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لپٹتی اور سمٹتی جا رہی تھی، اور کیوں نہ ہوتا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت جو کرتی ہے۔ گستاخ رسول کو زمین نے قبول نہ کیا۔ صحیح مسلم اور بخاری میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن مالک نے روایت کیا ہے، ایک بدبخت محلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت میں لکھا کرتا تھا۔ وہ مرتد ہو کے مشرکین سے جا ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اس کو قبول نہ کرے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابو طلحہ نے مجھ سے کہا کہ میں اس سرزمین پر پہنچا جہاں وہ مرا تھا، تو میں نے اس کو اس کی قبر سے باہر پڑا ہوا پایا۔ میں نے لوگوں سے معلوم کیا کہ یہ مردہ قبر سے باہر کیوں پڑا ہے۔ لوگوں نے کہا ہم نے اسے کئی بار دفن کیا ہے مگر زمین اس کو قبول نہ کرتی، ہر بار اس کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہے۔ آخر کار محلم بن جاسمہ کی لاش کو پہاڑوں کے دو دروں کے درمیان ڈال کر اس پر پتھر چن دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ خبر پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین نے تو محلم سے بدتر آدمیوں کو قبول کر لیا، مگر اللہ کو یہ منظور تھا کہ تمہیں عبرت حاصل ہو، اس وجہ سے زمین نے محلم کو قبول نہیں کیا۔ بھلا زمین جیسی عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک گستاخ کو اپنی آغوش میں کیسے برداشت کر سکتی ہے؟